الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اور رمضان المبارک کا مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو زندگی بخشی ہے اور مغفرت کا عشرہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس عشرے کی اور بقیہ پورے رمضان المبارک کے ایام کی اللہ رب العزت ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دین عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط دین عطا فرمایا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے پاکیزہ تعلیمات کا پابند بنایا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے سارے مسائل کا حل اللہ نے دین میں رکھا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایسی کوئی مصیبت و پریشانی نہیں ہے جس کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نہ بتلایا۔ سب سے بڑا بزرگوں، دوستو، جو مسئلے کا حل بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ دیکھو، ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ زندگی میں آئے۔ ایمان کے بغیر پوری دنیا میں امن نہیں آ سکتا۔ امن و امان کا ماحول اور انصاف کا ماحول، بھائی چارگی کا ماحول، چین و سکون اور اطمینان کا ماحول وہ ایمان کے واسطے سے ہے۔ ایمان میں اللہ نے امن رکھا ہے اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلامتی رکھی ہے۔ اگر مسلمان صحیح مسلمان ہو جائے تو آج مسئلہ حل ہو جائے، یہ بات پکی ہے۔ مسلمان کی زندگی میں اسلام آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن یہ بات
تسلیم کرنے کی ہے، اقرار اور اعتراف کرنے کی ہے کہ جو اسلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اور جو ایمان کی حقیقت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، وہ بزرگ و دوستو اکثر و بیشتر کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہماری پریشانی کا سبب و مصیبتوں کا سبب ہمارے گناہ ہیں۔ عالمی مرکز حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا مسلمان اس کی مثال ایسے ہے جیسے کاغذ کا پھول۔ کاغذ کا پھول تو ہے لیکن خوشبو سے خالی ہے۔ آج کا مسلمان تو ہے لیکن اسلام سے خالی ہے، اعمال سے خالی ہے، یہ یقین سے خالی ہے، یہ اخلاق سے خالی ہے، یہ اکرام اور ایثار اور احسان اور اخلاص سے خالی ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کاغذ کا پھول۔ بزرگوں اور بھائیوں، صحابہ بھی انسان تھے اور ہم بھی انسان ہیں۔ ان کے بھی دو آنکھیں تھیں، ان کی زبان تھی، دو ہاتھ تھے، دو پیر تھے، 20 انگلیاں تھیں، ایک ناک تھی۔ ہم کو بھی اللہ نے وہی اعضاء جوارح عطا فرمائے۔ فرق کس بات میں ہے؟ آپ غور فرمائیں، فرق کس بات میں ہے؟ علماء نے مثالیں دی ہیں کہ دیکھو فضا کے اندر دو پرندے اڑتے ہیں، ایک تو باز اڑتا ہے، ایک گدھ اڑتا ہے، بہت بلندی پہ دونوں اڑتے ہیں، گدھ بھی اور باز بھی۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کی جہاں اور شاہین کی جہاں اور، شاہین باز کو کہتے ہیں۔ پرواز تو دونوں کی ایک فضا میں ہے لیکن اس کی دنیا، دل کی دنیا الگ ہے، اس کی دل کی دنیا الگ ہے۔ صحابہ ویسے تھے جیسے ہم بھی ہیں، یہی اعضاء جوارح ان کے پاس بھی تھے، لیکن گدھ اوپر جو اڑتا ہے تو اس کی سوچ الگ ہے، وہ مردار کو تلاشتا ہے۔ بھینس کہاں مری ہے، بیل کہاں مرا ہے، گائے کہاں مری ہے، مردار جانور ملے تو میں نیچے اتروں اسے نوچ کر کھاؤں۔ لیکن شاہین جو باز ہے اس کی سوچ الگ ہے، میں مردہ نہیں کھانا ہے، مجھے بیل بھینس کو نہیں کھانا ہے، مرے ہوئے کو مجھے خود شکار کرنا ہے۔ پرواز تو دونوں کی اسی ایک فضا میں ہے لیکن اندر کی سوچ گدھ کی الگ ہے، باز کی الگ ہے۔ بات سمجھ رہے میرے؟ تو بزرگوں دوستوں، دیکھنے میں تو وہ بھی انسان، ہم بھی انسان ہیں صحابہ کی طرح، لیکن یہ دیکھا جائے گا صحابہ کی سوچ، صحابہ کی فکر، صحابہ کا عمل، صحابہ کے اندر بہادری اور شجاعت، صحابہ کی قربانی، صحابہ کا مجاہدہ، اللہ کے راستے میں جان دینا، اعمال کی حقیقت، اعمال پہ کامیابی کا یقین، فرق ہے۔ دوسری مثال علماء نے دی ہے، ایک مکھی ہوتی ہے، اس کے دو پر ہوتے ہیں، اسے پروانہ کہتے ہیں۔ پروانے کا کام یہ ہے کہ وہ روشنی پہ گرتا ہے اور روشنی کا وہ عاشق ہوتا ہے۔ چراغ جلاؤ، اب دیکھیے برسات کے زمانے میں پتنگے اور پروانے، اس کا نام پروانہ ہے۔ اور ایک مکھی ہوتی ہے جو یہ عام مکھی ہے، اس کے بھی دو پر ہوتے ہیں، لیکن اسے پروانہ نہیں کہتے، اسے مکھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ گندگی پہ بیٹھتی ہے، پائخانے پہ، کوڑے پہ، سڑے ہوئے آم پہ، گندی جگہوں میں، نالیوں میں، یہ مکھی کہلاتی ہے، پروانہ نہیں ہے۔ پروانہ اسے کہیں گے جو روشنی پہ گرتا ہے۔ لو ہو گئی شمع روشن اور آ گئے پروانے، لو ہو گئی شمع روشن اور آ گئے پروانے، آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے۔ چراغ چل گیا، روشنی ہو گئی اور پروانے آ گئے، آغاز تو اچھا ہے، چاروں طرف سے جمع ہو رہے ہیں، لیکن انجام خدا جانے، یہ سب ابھی جان دے دیں گے۔
اور یہ مر کے پروانے ختم ہو جائیں. تو آپ یوں سمجھیں صحابہ پروانے تھے، ہم مکھی ہیں. گستاخی معاف ہو. وہ دین پر اور اسلام پر اور ایمان پر وہ جان دینے والے تھے. وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ. ہم آج کروڑوں ہیں غلامی کے حوالے. فرق کیا ہے؟ ان کی بھی 2 آنکھیں، ان کے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی 2 پیر. آپ غور فرمائیں، مجھے یہ بات عرض کرنی. اسی لیے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ معیار حق ہیں. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. دین کے بارے میں سبقت کرنے والے من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجر ہوں یا انصار ہوں. والذین اتبعوهم باحسان، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کریں گے. اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی ہوا ویسے بعد والوں سے راضی ہوگا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، جن کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو ہمارے لیے معیار حق ہے. بزرگو دوستو، اس لیے فرمایا اگر دنیا میں کوئی لنگڑا ہے، پیر سے معذور ہے، تو لنگڑے صحابی عمر بن جموع رضی اللہ عنہ اس کے لیے نمونہ ہے. اگر دنیا میں کوئی مالدار ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار صحابی مالداروں کے لیے نمونہ ہے. دیکھو مال کہاں لگایا، مال کا مصرف بتایا. اگر کوئی غریب ہے تو غریب صحابہ نمونہ ہے. اگر کوئی بیمار ہے تو بیمار صحابی نمونہ ہے. قرضے کے ہر میدان میں صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہم عذر نہیں کر سکتے. صحابہ کے جذبات کو دیکھیں اور صحابہ کی فکروں کو دیکھیں، صحابہ کی سوچ کو دیکھیں اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. صحابہ نے فوراً سوال کیا قیل وما اخلاص ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اخلاص کیا ہے، کلمے کا اخلاص؟ آپ نے فرمایا قال ان تحجزہ عن محارم اللہ، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے کو حرام کاموں سے روک دے. یہ کلمے کا اخلاص ہے. اگر یہ بات کہی جائے کہ ابھی ہم لوگوں نے کلمے کے اخلاص کو نہیں سیکھا ہے تو شاید یہ بات بیجا نہیں ہوگی. کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ حرام جو ہے حرام سے روک دے. اور اگر حرام سے ہم اور آپ نہیں رک پا رہے ہیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے ابھی کلمے کا اخلاص ہمارے اندر نہیں آیا. نماز کی کیا خاصیت ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش منکر سے روک دیتی ہے. اگر نمازی فحش اور منکر سے نہیں رک رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ابھی نماز کی حقیقت زندگی میں نہیں آئی. نمازی اپنے نماز پہ مطمئن نہ ہو، بے فکر نہ ہو. ہم نے نماز پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، فرض ساقط ہو گیا، لیکن جو نماز سے چاہا جا رہا ہے وہ ابھی ہماری زندگی میں بات پیدا نہیں ہوئی. فحش اور منکر ہماری زندگی میں موجود ہے. اور علم کا اخلاص کیا ہے؟ علم کی خاصیت کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباده العلماء. کہ علم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر خوف نہیں ہے، خشیت نہیں ہے تو فرمایا علم کی حقیقت بھی نہیں. پھر روزے کی کیا خاصیت ہے؟ روزے کی خاصیت یہ ہے بزرگو دوستو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کی خاصیت یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اگر تقوی نہیں پیدا ہوتا رمضان المبارک کے مہینے میں اور اس کے بعد بھی تو ہم یہ سمجھیں کہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا وہ ابھی ہمارا روزہ ناقص ہے. ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہے،
ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہمارے پیروں کا بھی روزہ ہے، ہمارے دل و دماغ کا بھی روزہ ہے۔ ہر چیز میں صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مسئلے کا حل دین میں ہے، حالات کا حل دین میں ہے، تمام پریشانیوں کا حل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو خوش ہو کر دیا ہے۔ میں عرض کروں بزرگ دوستوں، صحابہ جدھر جاتے تھے اسلام پھیلتا تھا، دین پھیلتا تھا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا وجود سچائی کا وجود تھا، سچ کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اپنی تجارت سے، اپنی ملازمت سے، اپنی محنت سے، اپنے سفروں سے، چائنا میں جو دین پھیلا ہے صحابہ کی تجارت سے پھیلا۔ چائنا کے اندر 4 صحابی تشریف لے گئے تھے اس زمانے میں، اور انہوں نے طے کیا کہ ایک تو ہمیں اپنے کاروبار میں امانت داری، سچائی برتنی ہے، کم نہیں توڑنا ہے، مال کا عیب نہیں چھپانا ہے، اور بلکہ جھوکتا توڑ کے دینا ہے، چاہے نقد کوئی لے یا ادھار لے، ریٹ ایک ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی غریب ہے مہلت مانگتا ہے ہم اس کو مہلت دے دیں گے، اور اگر کوئی بالکل غریب ہے وہ نہیں دے سکتا تو ہم موقع محل پہ سمجھ کے اس کو معافی کر دیں گے۔ ہم ایسے تاجر ہیں۔ چائنا میں تجارت کے ذریعے دین پھیلا۔ آپ روایتوں کو پڑھیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں۔ ملک شام کے اندر حمص ایک شہر ہے، اب اس کو سیریا کہتے ہیں، یہ نبیوں کا شہر ہے ملک شام۔ آج کے زمانے میں اس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ ملک شام میں ایک صحابی تشریف لے گئے، ان کی بھی تجارت تھی، اور بہت بڑی تجارت نہیں تھی، بہت چھوٹی تجارت تھی، گیہوں اور جو کی تجارت تھی ان کی۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں، صحابہ کی زندگیاں دودھ کی طرح صاف تھی۔ وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ ہماری ذات سے دین کا نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے اسلام بدنام نہ ہو، اور ہماری ذات سے مسلمان بدنام نہ ہو، اور ہماری ذات سے، ہماری کسی حرکت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ آج تو ہمیں سنتوں سے نفرت ہے الیاذ باللہ، اور فیشن سے محبت ہے۔ سر سے لے کے پیر تک آج کا نوجوان فیشن میں جکڑا ہوا ہے، سنتوں پہ چلنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم فرمانے لگے کہ اگر سنتوں میں چلنے، سنتوں کے اپنانے میں اور سنتوں پر چلنے میں شرم محسوس ہو تو سمجھ لو کہ ابھی کمی ہے، اور ہم سنتوں کو مٹانے والوں میں سے ہیں، سنتوں کو مٹانے والوں میں سے ہیں۔ وہ صحابی گیہوں اور جو کی تجارت تھی۔ واقعے میں لکھا ہے کہ بیچ میں روڈ تھا، سڑک تھی، سڑک کے اس جانب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دکان لگاتے تھے، سڑک کے دوسری جانب ایک عیسائی کرسچن وہ دکان لگاتا تھا، وہی اس کے پاس بھی سامان تھا، گیہوں اور جو، یہی ان کے پاس بھی۔ دونوں نے ایک دن دکان شروع کی، بیٹھے دکان پہ، ایک عیسائی آیا، کرسچن آیا، کس کی دکان پر؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان پر۔ آپ کے پاس گیہوں جو ہے مجھے اتنا دے دیجیے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسائی سے کہ بھئی ایسا ہے تو میرے پاس، لیکن میرا مشورہ یہ ہے میرے پاس مت لو، اور جو سامنے ہے اس کے پاس جا کے لے لو، وہ آپ کا بھائی ہے، عیسائی ہے، اس سے لے لو، اس کے پاس بھی گیہوں جاؤ۔ اللہ اکبر! کوئی اپنے گراہک کو دوسرے دکان پہ بھیجتا ہے؟ ہم اپنے اپنے دھندوں میں، تجارتوں میں دیکھ لیں، ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں پہ گنے چنے لوگ۔ ہر آدمی چاہتا ہے دوسرے کا گراہک میرے پاس آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ کے پاس ہے تو آپ مجھے کیوں وہاں بھیج رہے ہیں؟ عیسائی صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عیسائی سے، فرمایا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ہم دونوں دکاندار ایک ساتھ دکان کھولتے ہیں، ایک ساتھ شام کو بند کرتے ہیں، تو دونوں نے ایک ساتھ دکان کھولی ہے، لیکن میری اتنی بکری ہو گئی ہے، اتنا میں نے بیچ لیا ہے، اتنا نفع ہو گیا ہے کہ آج کے لیے میرے بچوں کے لیے کافی ہے، گزارا ہو جائے گا، لیکن اس غریب کا صبح سے لے کے اب تک کچھ بکا نہیں ہے، اس کی کچھ بکری نہیں ہوئی ہے، اس کے بچے کیا کھائیں گے؟
اس کے بچوں کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے، آپ وہاں جا کے دے دو۔ دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی کا نام ہے، دین بھائی چارگی کا نام ہے، دین دشمنی نہیں سکھاتا، دین ہمدردی سکھاتا، دین محبت سکھاتا ہے۔ بزرگوں دوستوں، وہ عیسائی وہاں چلا گیا لیکن دل میں بات لگ گئی، جا کے وہاں جو خریدنا تھا خریدا، خریدتے خریدتے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ اس کے بعد وہاں سے لوٹ کے پھر آیا صحابی کی دکان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ تو مل گیا آپ کو سامان؟ کہ سامان تو مل گیا، گیہوں جو تو وہاں سے لے لیا ہے، لیکن ایمان آپ کی دکان سے لے کے جاؤں گا، مجھ کو کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اسلام اتنا اچھا مذہب ہے تو پھر اسلام سے دور رہنا اچھا نہیں۔ کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تجارت سے اسلام پھیل رہا ہے، آج ہماری دعوت و عبادت سے اسلام نہیں پھیل رہا، اسلام نہیں پھیل رہا۔ مسلمان تو ہم ہیں، اسلام کتنا ہمارے اندر ہے۔ میں نے عرض کیا صحابہ وہ کوئی ایسے نہیں تھے ان کے 2-4 آنکھیں تھیں اور ان کے ایسے 2 ہاتھ نہیں 4 ہاتھ تھے اور 4 پیر تھے، اور صاحب بہت جو ہے ان کے پاس دل و دماغ دوسرا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ باز اور گدھ کی مثال اور پروانے اور مکھی کی مثال، صحابہ کے ہر عمل سے، ان کے معاملات سے، ان کی تجارت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی لین دین سے اسلام پھیل رہا تھا۔ دوسرا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حدیث شریف میں ہے، ان کے زمانے خلافت میں ایک صاحب نے زمین بیچی اور ایک صاحب نے زمین خرید لی۔ بیچنے والے بیچ کر فارغ ہو گئے، خریدنے والے خرید کر وہ اپنی کھیتی میں مشغول ہو گئے۔ جنہوں نے زمین خریدی تھی وہ ہل لے کر وہ جتائی کے لیے زمین میں گئے، یہ تو خرید لی ہم نے، اور جب ہل لے کر جتائی کے لیے گئے تو بزرگوں دوستوں جوتتے ہوئے ان کو ایک آواز لگی، ٹھوکر لگی، اس سے خزانہ نکلا، دفینہ نکلا، وہ سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اس زمین کے اندر ایک برتن میں وہاں دفن کیا ہوا تھا، وہ نکل گیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے اس کو نکال لیا۔ نکالنے کے بعد فکر ہوئی کہ میں نے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ تو ان کا ہے، انہوں نے دفن کر رکھا ہوگا، گاڑ رکھا ہوگا۔ ان کے پاس گئے جن سے زمین لی تھی، بھائی میں نے آپ سے زمین لی ہے اور جتائی کرتے وقت یہ خزانہ نکلا ہے، یہ آپ لے لو۔ کہتے ہیں آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے پیسہ چلا جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے پیسہ نکل جائے تو آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ پیسہ ہاتھ سے نکل جائے تو آدمی غریب ہو جاتا ہے، اور اگر دل سے دولت نکل جائے تو آدمی ولی ہو جاتا ہے۔ صحابہ ایسے ہی تھے۔ کیا ہے خزانہ اور کیا ہے سونا اور چاندی؟ کیا اس کی وقعت ہے اسلام کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ تعلیمات کے مقابلے میں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہے یہ آپ لے لو، آپ کی زمین میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو زمین بیچ دی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ نے خرید لی ہے، وہ آپ کا، میرا نہیں ہے۔ دونوں انکار کر رہے ہیں۔ ہم ذرا اپنے دل کو بھی دیکھیں، اپنے دل کو ٹٹولیں، دیکھیں میں ہوں یا آپ ہوں، سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ بزرگوں دوستو، اللہ اکبر، دل کے صاف، دل کے پاک، زبان کے پاک، نیت کے پاک صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اس لیے جہاں گئے اسلام پھیل گیا، جہاں گئے اسلام کا تعارف ہو گیا، اور جب باطل کے مقابلے میں گئے تو فتح ملی، اور بزرگوں دوستو اللہ نے سربلندی ان کو عطا فرمائی۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج بھی وہ حکم باقی ہے، تم ہی سربلند رہو گے اگر ایمان والے بن جاؤ گے۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایمان والے تو ہم کہلاتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ بھائی جو ہمارے پاس جو ہے ایک سونے کا جو گولڈ ہمیں ملا ہے، جوہری کے پاس ہم چیک کرواتے ہیں، دیکھو اصلی ہے یا نقلی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے مسلمان اصلی ہے کہ نقلی ہے۔
یہ مومن اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ مہر لگ جانے سے کام نہیں چلے گا کہ باپ دادا مسلمان تھے، اس کے گھر پیدا ہوا تو صحابہ ہم بھی انہی ساری رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہو جائیں گے جو صحابہ پہ آئیں۔ نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے پاس جو سکہ ہے ایمان کا، اس میں کمی تو نہیں آ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا ہے، یہ کہہ رہے کھیت والے آپ کا ہے، دونوں میں بحث چل رہی، کس میں؟ اس خزانے کے لینے میں ایسا اندر سے مال کی محبت نکلی اور سونے چاندی کی محبت نکلی کہ دونوں کہہ رہے ہیں آپ لے لو، وہ کہہ رہے ہیں آپ لے لو، وہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں۔ اور آج جھگڑا کس میں ہے؟ ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا میرا۔ سارے جھگڑے اور سارے مقدمے اسی میں۔ یہ مقدمہ گیا، بات سلجھی نہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے قاضی تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مقدمہ گیا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری صورتحال سنی اور ساری باتوں کو، ساری کارگزاری سنی، لیکن سمجھایا دونوں کو تو دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں، میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا۔ اللہ اکبر! اس طرح دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی بے ثباتی دلوں میں کتنی بڑی بات ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں سے جب عاجز ہو گئے تو فرمایا ایک سے کہ اچھا بتاؤ تمہارے کوئی اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا میرے ایک جوان بیٹا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ کہا میری بھی ایک جوان بیٹی ہے۔ فرمایا دونوں کا نکاح کر دے۔ دونوں کا نکاح کر دیا۔ تیار ہو؟ ہاں تیار ہے۔ فرمایا جتنا خزانہ ملا ہے آدھا آدھا دونوں میں تقسیم کر دو، یہ شوہر بیوی زندگی گزاریں گے۔ فیصلہ ہو گیا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اسلام میں نہ، لیکن حل جب ہے جب دل صاف ہو، حل جب ہے جب ایمان کی حقیقت ہو، حل جب ہوگا جب نیتیں صاف ہوں، حل جب ہوگا جب خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اللہ اکبر! آپ غور فرمائیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں عرض کر رہا تھا واقعہ میں لکھا کتابوں میں کہ ایک انگریز دلی کی جامع مسجد کے نقاشوں کو، نقشوں کو، پھول پتیوں کو دیکھنے کے لیے گیا۔ تو آپ جائیے دیکھیے تو دروازے پہ اندر جا کے جب انگریز ننگے یہ ٹی شرٹ اور چٹی وغیرہ پہن کے جاتے ہیں تو لوگ وہاں ایک عملہ ہے وہ لنگی دے دیتے باندھ کے اندر جاؤ۔ دلی کی جامع مسجد کے زینے پر بزرگوں، دوستوں، مانگنے والا آدمی وہ بھیک مانگ رہا تھا، فقیر تھا۔ فقیر دیکھیے کیسا فقیر ہے، وہ فقیر مانگ رہا تھا بھیک۔ انگریز کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو انگریز نکال کر پرس اس کو دے دیا، بٹوا نکالا، اپنے زبان میں جو کہتے ہیں بس کہہ لیجیے، بٹوا کہہ لیجیے، اور اس کو دے دیا۔ اور باقی بٹوا جیب میں رکھنے کے بجائے رکھا تو لیکن جیب میں نہیں گیا، وہ بٹوا نیچے گر گیا۔ یہ چلا گیا اندر جامع مسجد میں اور اس فقیر نے، مانگنے والے نے بٹوے کو اٹھا دیا۔ وہ اپنا دیکھا نقشوں کو اور سارا فوٹو وغیرہ لیا، سب کچھ لیا، اس کے بعد چلا گیا۔ یہ فقیر اسے تلاش کرتا رہا، وہ انگریز ملا نہیں۔ جب گھر گیا بیوی سے کہا تو تلاشا تو کہ وہ بٹوا تو گر گیا، اس میں پیسہ تھا 300-400 روپے تھے۔ تو ایک ہفتے گزر گئے، کہنے لگا کہیں گر گیا، اسے ہوش نہیں، کہاں گرا۔ ایک ہفتے کے بعد بیوی نے کہا تم تو تنہا دے کے چلے آئے، انگریز کی عورت، تم تنہا دے کر چلے آئے، مجھے بھی چل کے جامع مسجد کی پھول پتیوں اور نقشوں کو دکھاؤ، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو ایک ہفتے میں گیا، دونوں گئے۔ جب دروازے پہ زینے پہ چڑھے تو دیکھا وہ فقیر بیٹھا ہے۔ تو اس فقیر دوڑ کر انگریز کی طرف جانے لگا۔ تو انگریز سمجھا کہ پچھلے ہفتے میں نے کچھ دیا تھا، اس امید میں پھر دوڑ کے آ رہا ہے کہ کچھ مجھ سے مانگنے کے لیے۔ لیکن جب فقیر قریب پہنچا تو فقیر نے کہا کہ یہ آپ کا بٹوا ہے، یہ آپ کا پرس ہے، آپ اس دن مجھ کو دیے تھے اور یہ آپ کا گر گیا تھا، یہ بٹوا آپ لے لو۔ اللہ اکبر! انگریز سوچنے لگا کہ یہ مانگنے والا آدمی، اور اس وقت 300-400 روپے میں نے اس کو چند روپے دیے تھے اور یہ رکھے، ایک ہفتہ تک رکھے ہوا تھا اور آج مجھے واپس کر رہا۔ انگریز نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم واپس کیوں کر رہے ہو، تم تو پیسہ مانگتے ہو، تم چھپا لیتے تو کیا حرج تھا۔ لیکن مجھے یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس فقیر کی بات سنیے آپ۔ فقیر نے کہا میرے دل میں خیال آیا کہ میں بٹوا رکھ لوں،
اوپر سے رکھ لو 300-400 روپے مل جائیں گے. لیکن میرے دل میں ایک بات آ گئی, میرے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی, ایک خیال پیدا ہو گیا. کہ کیا پیدا ہو گیا؟ تو فقیر نے کہا میں نے یہ سوچا, میرے اندر خیال آ گیا کہ قیامت میں جب حشر کے میدان میں پیشی ہوگی تو سارے انبیاء ہوں گے. آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ہو اور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں. فقیر نے کہا اور آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں انگریز ہو, عیسائی ہو. کہ ہاں. کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوگی, فرشتے تو ہر چیز لکھتے ہیں, وہاں بات ظاہر ہوگی. میرے دل میں یہ بات آ گئی کہیں آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہ کرنے لگے کہ جو ہے آپ کے امتی نے میری امتی کا پیسہ چوری کر لیا تھا, بٹوا چھپا لیا تھا, اور میرے نبی کو کہیں شرمندگی نہ ہو اور میرے نبی کو کہیں رسوائی میری ذات سے نہ ہو. مجھے یہ جو ہے احساس ہو گیا کہ میری ذات سے میرے نبی کا سر نیچے نہ ہو, اس لیے میں نے واپس کر دیا. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں, میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے نبی کو شرمندگی نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے جو ہے یہ بٹوا رکھ لیا تھا اور چورا دیا تھا. تو میں نے یہ سوچ کر واپس کر دیا. آج تو مسلمان سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے اور دین کا مذاق اڑا رہا ہے. انگریزوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پہ چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے. آپ سوچیں میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ایک فقیر کے دل میں یہ ہے. آج ایک مسلمان کے دل میں, کھاتے پیتے مسلمان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہے. نہ آپ کا لباس پسند ہے, نہ آپ کی شکل پسند ہے, نہ آپ کی تعلیم پسند ہے, نہ آپ کی جو ہے پاکیزہ تعلیمات پسند ہے, نہ آپ کے بزرگوں دوستوں کھانے پینے کا طریقہ پسند ہے, بلکہ بزرگوں دوستوں آپ سفر کیجئے, دیکھیے مسلمان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, مسلمان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. صحابہ کے جذبات اور صحابہ کی قربانیاں اور دین پر جان مان لگانا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میں نے عرض کیا کہ ایمان میں امن ہے اور اسلام میں سلامتی ہے, اور یہ مسلمان اس کا ذمہ دار تھا کہ اس دین کو لے کر چلے اور اس دین کو لے کر نقل و حرکت میں رہے, اور اس دین کا, یہ اسلام کا پرچارک تھا. تو یہ تو یہودیوں عیسائیوں کا پرچارک بن گیا. ہر جگہ بزرگوں, دوستوں, ایڈورٹائز کا زمانہ ہے. اسلام اخلاق سے, اعمال سے اور تجارت سے, لین دین سے, معاملات سے اسلام پھیلتا تھا. صحابیات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں. اللہ اکبر. مہمان آئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا میرے گھر میں دیکھو کچھ ہے. اپنے گھر کو دیکھا, کچھ ہے گھر میں, دیکھا گیا کچھ گھر میں نہیں ہے. تب آپ نے فرمایا بھئی ایک مہمان ہے, اس کی میزبانی کون کرے گا. ایک صحابی اٹھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں گھر میں دیکھ کے آؤں. دیکھ کے آئے تو تھوڑا سا کھانا تھا موجود, روایتوں میں ہے. بیوی سے کہا دیکھو کھانا مت, مہمان کو لاتے ہیں, مقدر سے مہمان ملے ہیں اور ساتھ کھانے بیٹھیں گے, چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا, ہم دونوں نہیں کھائیں گے, مہمان کا پیٹ بھر جائے. رات کا ایسے ہی عمل کیا, چاہے دن ہو چاہے رات ہو. اللہ کو تو سب معلوم ہے. بتاؤ بھائی معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ اللہ سے ہم کچھ چھپا سکتے ہیں؟ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے, وہ باطن کو بھی جانتا ہے. حدیث شریف میں کالا پہاڑ ہو, کالی چونٹی ہو اور کالی رات ہو اور پہاڑ کے دامن میں چونٹی بہت معمولی مخلوق اللہ کی وہ چل رہی ہو تو اللہ اس کے چلنے کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پیروں کی آہٹ کو سنتے بھی ہیں. ہمارا اللہ اتنا قادر ہے. بزرگوں, دوستوں, آپ غور فرمائیں تو رات کی تاریکی کے عمل کو اللہ رب العزت نے دیکھا, پسند آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ساتھیوں میں تو ایسے لوگ ہیں خود فاقہ کر لیتے ہیں, دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, ایثار سے کام دیتے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ صحابی تشریف لے گئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے رات کا تمہارا مہمان کے ساتھ جو عمل ہوا, تم نے جو عمل کیا نا مہمان کے ساتھ, خود بھی یا بیوی نہ کھا کے ان کو کھلایا, اللہ کو بڑا پسند آیا. صحابہ کھاتے نہیں تھے, پہلے کھلاتے تھے. صحابہ پیتے نہیں تھے, پہلے پلاتے تھے. صحابہ سوتے نہیں تھے, رات بھر جاگتے اور پہرا دیتے تھے. باہر کے جو وفود آتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان وفود سے معلوم کیا مدینے میں کہ یہ بتاؤ میرے ساتھیوں کو، میرے صحابہ کو کیسے پایا؟ تو باہر کے آنے والے وفدوں نے کہا آپ کے ساتھیوں کو بہت اچھا انسان پایا، وہ خود کھلاتے ہیں، ہم کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، وہ اپنا بستر دے دیتے ہیں سلانے کے لیے، اور خود تو ویسے زمین پہ سوتے ہیں اور ہر وقت ہماری نگرانی کرتے ہیں اور ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کے صحابہ کو ہم بہت اچھا پائے۔ یہ وہ صفات ہیں جو اسلام کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، اسلام کا تعارف کرانے والی ہیں۔ بزرگ دوستو، ایک صاحب کے گھر ہدیے میں بکری کی سیری آ گئی، بکری کی سیری، سیرا گولی جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میں کھا دوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ان کے گھر ہدیے میں بھیج دی، حدیث شریف ہے۔ تو ان کے دل کے اندر بھی یہی بات آئی کہ میں کھاٹوں تو کیا بنے گا، میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ غریب ہے، اس کے گھر بھیج دو، اس کا بھلا ہو جائے۔ ہمارا تو صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، بھائیوں کا بھلا نہیں چاہتے، پڑوسیوں کا بھلا نہیں چاہتے، آپ مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے۔ اور تو اللہ تعالیٰ چند بندوں کو ایسا پیدا فرماتا ہے زمانے میں، وہ ایک کرامت کے درجے میں بات ہوتی جو اس طرح سوچتے ہیں، ورنہ کہاں کون کس کو دیکھتا ہے؟ کسی کے بھوک کا خیال، کسی کی پیاس کا خیال، کسی کی غریبی کا خیال، کسی کی محتاجگی کا خیال، کسی کے رونے کا خیال، سب لوگ نہیں خیال کرتے۔ کتنے ایسے اللہ کے بندے ہیں رو رو کر سسک سسک کر وہ رات گزار رہے ہیں، عید میں کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، قرضے کا کیا ہوگا، میں کیسے منہ دکھاؤں گا، مانگ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میں کر رہا تھا کہ دل اصل میں دل بننا چاہیے۔ ایک بڑے عالم نے لکھا ہے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ وہ تو بھول گیا، مرنا بھول ہی گیا کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جوانی دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے، جتنا چاہو اینٹ کے چلو اور جتنا چاہو غرور کے بول لو، فرمایا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جوانی ختم ہوگی، بڑھاپا آئے گا، کمر جھکے گی، آنکھ بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور، پیر بھی کمزور، دل و دماغ بھی کمزور، لاٹھی کا سہارا لینا پڑے گا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ بزرگوں دوستوں، غور فرمائیں کہ یہ کیا ہوا، 7 گھروں میں بکری کی سیری چکر کاٹ کر پہلے کے گھر میں آ گئے، جہاں سے چلی تھی وہیں آ گئے۔ ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر، ہر ایک کو دوسرے کی فکر۔ اللہ بزرگوں دوستوں، اگر یہ جذبہ آ جائے اور یہ جو ہے سوچ بن جائے اور یہ اندر فکر پیدا ہو جائے، دنیا میں جنت کا مزہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں دنیا میں جنت کا مزہ ہے۔ بزرگوں تو کسی کو ستا کے جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور کسی کی عزت کو نیلام کرنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور کسی کا چولہا بجھا کے زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، اور کسی پہ مقدمہ کر کے زندگی جینا اور زندگی گزارنا کوئی زندگی نہیں ہے، اور کسی سے بدلہ لے کے جینا یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی معاف کرنے والی، معاف کر دو اللہ کے لیے تاکہ اللہ ہم کو معاف کر دے۔ آخری ایک بات سنا کے بعد میں ختم کرتا ہوں، میں بھی اس کا پہلے محتاج ہوں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے اسی لیے عطا فرمایا ہے، بدن بھی صاف کر لو، دل بھی صاف کر لو، متقی بن جاؤ، تقوی پیدا کر لو، خوب اللہ سے رو لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور دنیا کو ہر حال میں چھوڑ دی۔ موت کا تذکرہ ہر مزے کو کرکرا کر دے گا۔ ابھی آنکھ بند کر لیں کہ موت آ رہی ہے، سب ختم، سب ختم۔ موت کو مت بھولنا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ موت سے غافل رہنے والا وہ نادان آدمی ہے۔ موت سے غافل مت رہنا، اچانک آ جائے گی، موت پیچھے چل رہی ہے۔ بزرگوں دوستوں، صبر کا ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں، اور ایک خاتون کا واقعہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل حج میں اس کو لکھا ہے، آپ دیکھیں، غور فرمائیں۔ عجیب واقعہ، ایک خاتون حج میں گئی نابالغ، اور وہ طواف کر رہی تھی، مطاف کے اندر طواف کر رہی تھی، اور طواف کرتے ہوئے
پھر وہ توا پورا ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کر رو رو کر ساروں کے ساتھ وہ خاتون رو رہی تھی، اور رونے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، اے اللہ میں اس حال میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، یہی کہہ رہی تھی اور رو رہی تھی وہ خاتون۔ اے اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، اے اللہ اس حال میں بھی تو رکھا، میں اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو بغل میں ایک بزرگ تھے، وہ سنتے سنتے نہیں رہا گیا، تو انہوں نے کہا خاتون تم یہ کیا کہہ رہی ہو کہ اس حال میں راضی ہوں، اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی بات یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں آئی ہوں، دعا مانگ رہی ہوں، بات یہ ہے کہ میرے 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا میری گود میں تھا، وہ چلتا نہیں تھا، پاؤں چلتا نہیں تھا، رینگتا تھا، وہ گود میں تھا، میرے 2 بیٹے اور چھوٹے چھوٹے تھے، میں گھر کے اندر کھانا بنا رہی تھی، دونوں بیٹے باہر گھر کے باہر تھے، تو جو ذرا بڑا بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں چھری آ گئی، گھر میں چھری رکھی تھی جس سے عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو تھوڑا شعور والا جو بچہ میرا بڑا والا تھا اس نے چھری لے لی، اپنے چھوٹے بھائی کو کہا جانتے ہو ابو کیسے بکرا ذبح کرتے ہیں؟ کیسے ذبح کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ دونوں چھوٹے بیٹے نادان، تو کہا تم لیٹو ہم بتاتے ہیں کیسے ذبح کرتے ہیں۔ عورت نے کہا وہ بڑا بیٹا میرا ہاتھ میں چھری لے کر چھوٹے بھائی کو لٹایا، اس کے گلے پہ چھری چلائی اور اس کا گلا کٹ گیا، خون ہی خون، خون ہی خون، تڑپنے لگا اور چیخنے لگا، تڑپنے لگا، اور چیخ اور شور جو میں نے سنی کہ کیوں تڑپ رہا ہے، میں باہر جب نکل کر آئی تو اس بیٹے کی آخری سانس چل رہی ہے، اسے اٹھاتے اٹھاتے اس بچے کی جان نکل گئی، وہ بیٹا ہمارا اس طرح جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور یہ بیٹا جو چھری لیا تھا دیکھا، گھبرا گیا، چھری پھینک کر یہ باہر بھاگا، پہاڑوں پہ چڑھ گیا، چھوٹا بیٹا تھا، وہاں ایک بھیڑیا تھا، تو بھیڑیے نے بچے کو پکڑ لیا اور اس بھیڑیے نے بچے کو کھا لیا، تو وہ بیٹا بھی ختم ہو گیا، دونوں بیٹے ختم ہو گئے۔ خاتون نے کہا کہ میں جب باہر دوڑی ہوئی آئی تو جو گود میں بچہ تھا اس کو چولہے کے پاس جلدی سے چھوڑ کر جو ہے چیخ پکار سن کے باہر آئی، یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو وہ بیٹا میرا گود والا رینگتا ہوا چولہے کی ہانڈی پکڑ لیا اور وہ سارا جو پک رہا تھا اس کے اوپر گر گیا، اس کی کھال نکل گئی اور وہ بری طرح جل گئی، اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی، میری اولاد سب ختم ہو گئی۔ کہ اللہ نے مجھے جو ہے توفیق دی، میں حج میں آئی، اور حج میں آنے کے بعد اور یہی دعا مانگ رہی ہوں اللہ سے کہ اللہ میں ہر فیصلے پہ راضی ہوں، اور میں اس فیصلے پہ تیرے راضی ہوں، مجھے تجھے تیری رضا چاہیے اور تیری خوشنودی چاہیے، اے اللہ میں راضی ہوں، اے اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ صبر ہے، یہ تحمل ہے، یہ برداشت ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا، کہ لیکن میں نے برداشت کیا، اللہ نے دیا تھا، اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا، میرے خون کے آنسو دل پہ گر رہے ہیں اور ٹپک رہے ہیں، اور وہ بچوں کی شکل میرے سامنے آ رہی ہے، لیکن صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم اور آپ سوچیں کتنا اللہ نے نوازا اور کتنی خوشحالی میں ہم ہیں، اور کتنا کھا پی رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اتنی خوشحالی کے بعد بھی نماز کے لیے موقع نہیں، تراویح کے لیے موقع نہیں، دن کی محنت کے لیے موقع نہیں، ماں باپ کی خدمت کا موقع نہیں، علماء کرام کا ادب و احترام نہیں، اتنی خوشحالی کے بعد بھی اللہ کی یاد نہیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں۔ بزرگ دوستوں میں نے عرض کیا کہ دین اللہ نے خوش ہو کر دیا، بہت طاقتور دین ہے، بہت مضبوط دین ہے، اور بہت ہی بزرگوں دوستوں زبردست دین ہے۔ اسلام کے اندر طاقت ہے، صحابہ کے پاس اصلی ایمان تھا، ایمان کی حقیقت تھی، ہمارے پاس ابھی ایمان کی حقیقت نہیں ہے، ہم تو نام کے مسلمان ہیں۔ اس لیے آج پوری دنیا میں علماء کرام مدارس کے ذریعے، بزرگان دین خانقاہوں کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، بزرگوں دوستوں 200-250 ملکوں کے اندر جماعتیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں،
اور اللہ کا فضل ہے۔ بزرگوں دوستوں، ایسے لوگ جو نائٹ کلبوں میں، بیئر باروں میں، شراب خانوں میں زندگی گزارتے تھے، آج ان کی زندگیاں بدل گئی، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور زندگی بدل رہے ہیں۔ ہم کو بھی بدلنا چاہیے۔ بزرگوں دوستوں، آج آدمی اس کا بنگلہ ہوتا ہے، ایک زمانہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو فرنیچر ہے وہ کچن میں اس کو بدل دو، اور صاحب جو پردہ ہے اس کو بدل دو، اور یہ جو دروازہ ہے اس کو بدل دو، یہ جو لادی لگی ہوئی اس کو بدل دو، اور صاحب رنگ روغن کر دو، تھوڑا سا اچھا معلوم ہو، پرانا ماڈل ہو گیا ہے۔ سب کچھ تو بدلتے ہیں لیکن اپنے کو نہیں بدلتے۔ جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں بدلیں گے، اپنے دل کو نہیں صاف کریں گے، اپنے یقین پر محنت نہیں کریں گے، یاد رکھیے بزرگوں دوستوں، ہم زمین پر جو ہے زمین کی محبت کے ساتھ جئیں گے، لوہے کی محبت کے ساتھ جئیں گے، سونے چاندی کی محبت کے ساتھ جئیں گے، تانبا پیتل کے محبت کے ساتھ جئیں گے، یہ کاغذ اور پلاسٹک کی محبت کے ساتھ جئیں گے۔ لیکن یہ محبت ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے منزل سے دور کر دے، ہمیں ناکام کر دے، ہماری زندگی کا چین سکون ختم ہو جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ چین سکون کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے اور کرم فرمایا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ہر آدمی کو چاہیے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، اس مہینے میں اللہ سے سچی پکی توبہ کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنیں گے بھائی انشاءاللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہم جہاں جائیں وہاں لوگ اسلام کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ بزرگوں دوستوں، اس لیے کہ دین کی محنت چھوٹ گئی، آج پورے ماحول میں بے دینی ہے۔ یہ آپ کو مسجد نعیم کے اندر ہمارے حاجی صاحب، اللہ ان کی جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ بھائی علماء جمع ہوتے ہیں، پورے ہندوستان کے ہر صوبے سے آتے ہیں، کچھ دیر دین کی بات ہو جانی چاہیے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی، یہ نظم کیا، اس کے بعد ساری تدبیر و ترکیب آپ کو بتائی جاتی ہے، صرف اسی لیے کہ ہم اور آپ فکر مند ہو جائیں، اپنے مقصد پہ آ جائیں، ہمیں جو کرنا ہے اس کرنے پہ آ جائیں۔ چند دن کی زندگی ہے، کب ہماری سانس نکل جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو زندگی بچی ہے تھوڑا سا ہاتھ پیر چلا لیں، ہو سکتا ہے لوگوں کو ہدایت مل جائے، ہو سکتا ہے ہم کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ لوگ دنیا میں دوسری خواہش و جذبات کے ساتھ جیتے ہیں، ہم کو تو صحابہ والا جذبہ، صحابہ والی خواہش پیدا کرنی ہے تاکہ ہم اپنے نبی کے سچے وفادار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سارے بزرگوں کو قبول فرمائے۔ ایک درخواست یہ ہے، چونکہ آج ہولی ہے، ایسا ہم نے فرمایا کہ مجمع کے سامنے یہ بات کہہ دی جائے، ہولی میں آپ جانتے ہیں ان کا تہوار ہے، نشے میں ہوتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے بھی نفرت اور تعصب کا ماحول چل رہا ہے۔ آدمی ایک ٹوپی داڑھی یا کرتا پاجامہ دیکھ کے کیا سوچتا ہے، کیا نظریہ قائم کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ بزرگوں سے درخواست یہ ہے کہ خاص طور سے آج کے دن ذرا احتیاط فرمائیں۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میری درخواست یہ ہے، باہر بہت زیادہ کہیں جانا ہو جہاں جا کے وہاں اندر بیٹھیں، سڑکوں پہ کھڑے نہ رہیں، اور عام سڑکوں پہ عام راستوں پہ چلنے سے ذرا احتراز کریں، جو ہے اجتناب کریں۔ اور آج کے دن ذرا سا اس لیے کہ وہ جب آدمی ہوش میں نہیں ہوتا، نشے میں ہوتا ہے، تو پھر وہ کچھ بھی چھیڑخانی ہے، الٹا سیدھا کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے۔ اس لیے درخواست یہ ہے کہ خاص طور سے جو ہے آج افطار تک اور شام تک آپ حضرات تھوڑا سا محتاط رہیں اور اپنے سفروں کے اندر اسفار میں احتیاط برتیں۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں، خدا نخواستہ اگر کسی نے غلطی کر دی اور کچھ چھیڑ دیا یا کچھ پھینک دیا، اللہ کے واسطے ہم اسے برداشت کریں اور اسے ہدایت کی دعا دیں، کچھ نہ کہیں، کچھ نہ چھیڑیں، سر نیچے کر کے آنکھ نیچے کر کے گزر جائیں۔ ہم کسی سے تعارض نہ کریں، کسی سے بحث نہ کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ان کے تہوار کا دن ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستوں، ہمیں خود اپنے کو بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو بچانا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دونوں شریف پڑھ لیجیے، دعا مانگیں مختصر سی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ اپنی مغفرت میں چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب اقراری مجرم ہیں، قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب پاپی ہیں،
آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما۔ خاص طور سے ہمارا یہ مبارک مجمع، مقدس علماء کرام کا مجمع، اتنی بڑی تعداد اور یہاں کے مقامی لوگوں کا مجمع جو ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے مولا ہم سب گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ اب تک جتنے بھی رمضان کے گزرے ہیں، جتنے بھی دن اے اللہ یقیناً غفلت میں گزرے ہیں، اے مولا سستی میں گزرے ہیں اور لاپرواہی میں گزرے ہیں، ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ جو دن بچے ہوئے ہیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمیں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما، ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما، ہمارے متعلقین کو قبول فرما، امت کے ایک فرد کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ خاص طور سے اس مجمع کو قبول فرما، جہاں سے بھی چل پھر کر آئے ہیں سب کی آمد کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ امت میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے مولا مقدمات سے خلاصی کی بہترین تدبیریں پیدا فرما، خصوصی رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ جن کے بیٹے اور بیٹیاں بڑے اور سیانے ہو چکے ہیں اے مولا ان کے لیے مناسب دیندار رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ایمان والے رہ بس رہے ہیں ان کے جان مال کی حفاظت فرما، ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مراکز ہیں، قرآنی مکاتب ہیں، دین کے ٹھیے ٹھکانے ہیں، سب کی حفاظت فرما، دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے اس مجمع کو قبول فرما۔ اے مولا ہم سب کو دین پہ استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ دونوں جہان کی سرخروئی مقدر فرما، دونوں جہان کی رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جب تک زندہ رہیں دین کی محنت میں مشغول فرما، اور جب اس دنیا سے جانا ہو کمال ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، کہتے رہتے ہیں یا متوقع ہیں۔ اے مولا سب کے دل کے رازوں اور بھیدوں سے تو واقف ہے، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز حاجات کا غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا